بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی بھی وقت یہ آیت مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف 121 مرتبہ اور سورۃ کوثر پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ جو بھی آپ نے دل میں سوچا ہوگا وہ فوراً ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اپنی رحمت سے برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آج کے ببرکت دن میں ہم ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خاص اور مجرب عمل ہے۔ اس وظیفے کی بدولت انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکلات، آپ کے مسائل سب ختم فرما دے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور جو بھی اس آیات کو پڑھے گا اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ جلد از جلد دور فرما دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ نے کامل یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، یکسوئی کے ساتھ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی قسمت کو بدل کے رکھ دیں گے، اور جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں تو آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ ایک آیت اور ایک سورت پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ خود اللہ تعالیٰ کی مدد کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی مشکل دور فرما دے گا۔ اللہ آپ کے بڑے بڑے غم ختم فرما دے گا، بڑی بڑی بیماریاں، جادو جنات سے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا۔ یہی کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہا تھا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بہت اچھا سازگار ہے۔ ناظرین کرام، جب آپ یہ وظیفہ کرو گے تو پھر اس وظیفے کا کرشمہ خود دیکھو گے، جیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ وظیفہ سارے وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر رحمت اور شفقت کی بارش ہوگی، کیسے آپ کے ادھورے اور بگڑے کام خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے اچانک ہی سب مشکلات کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش، رکاوٹ ہے اور آپ لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی ابھی تک بے روزگار ہیں، یا پھر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے لیکن اس کاروبار میں مسئلہ ہے اور کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں جو بے برکتی ہے، مایوسی ہے، بے چینی ہے، انشاءاللہ یہ تمام مسائل اللہ پاک کے فضل و کرم سے جلد ہی دور ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خاصیت قسم کے لوگ آپ کے اوپر نظر بد لگا دیتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ چاہیں کچھ بھی کر لیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے، جبکہ دوسری سب سے بڑی وجہ بے برکتی اور منوسیت کی بھی ہوتی ہے کہ آپ کے گناہوں کی کثرت ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ اکیلے کی وجہ سے پورے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہو یا کسی یتیم کا، مسکین کا دل دکھایا ہو، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ شاید آپ کو نظر لگی ہو، آپ کے اوپر کسی نے حسد کیا ہو، اس کی وجہ سے بھی بندشیں، رکاوٹیں لگ جاتی ہیں۔ پھر انسان کی زندگی میں مایوسی ہی مایوسی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی ایک پریشانی یا تکلیف ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مصیبت آ ٹپکتی ہے، کسی کام میں بھی دل نہیں لگتا اور جو بھی کام کرتے ہیں صحیح نہیں ہو پاتا، بلکہ اس کا الٹ ہی ہو جاتا ہے۔ کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں ملتی تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے اوپر ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جو بھی آپ کی نیک حاجات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دنیاوی زندگی میں انسان کئی طرح کی مختلف اور عجیب آزمائشوں اور تکالیف سے گزرتا ہے، لیکن ایک سچے مسلمان کو ان تمام دکھ تکالیف میں اپنے اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی عطا اور بخشش پر کامل یقین رکھنا چاہیے، اور پھر ہر وقت اس کے کرم اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے کسی قسم کی بدگمانی نہ رکھنا یا اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوسی کا اظہار نہ کرنا،
لہٰذا اب ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی اعتماد اور توکل رکھیں، اللہ کی ذات سے ہی ان تکالیف پر اجر و ثواب کی امید رکھیں کے علاوہ نمازوں اور دوسرے دینی احکامات کا بھی اہتمام کریں۔ ناظرین کرام، وقت ضائع کیے بغیر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد غرض کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا آپ نماز کے بعد بھول گئے تھے تو جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول اور آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 121 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، اور اس کے بعد 160 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگے، یا آپ کسی بھی نماز کے بعد جیسا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ کر دعائیں مانگے تو آپ کی جتنی بھی بڑی مصیبتیں ہوں گی، حاجات ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خود ہی دور فرما دیں گے۔ ویسے بھی انسان جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت ہی وہ انسان اللہ پاک کو یاد کرتا ہے اور مصیبت سے نکلنے کی دعائیں مانگتا ہے، تو وہ انسان ہوتا ہے جو ہمیشہ ہی اللہ کے راستے پر چلتا ہے اور وقت سے پہلے اپنے آپ کو حالات کے مطابق تبدیل کر لیتا ہے۔ وہ انسان اللہ پاک پر پختہ اور کامل یقین رکھتا ہے، وہ انسان پوری زندگی کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب تاجدار نبوت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بلائی عطا فرمائے، ہمیں جھوٹ اور چغلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔